الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم دائما على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ کتاب بھی لکھی ہے الجامع الصحیح. اور بھی
تاریخ میں بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اس کتاب کی ایک ممتاز حیثیت ہے، اس لیے یہ مقبول عام ہو گئی ہے، اور تقریباً وقت تالیف و تصنیف سے لے کے آج تک یہ کتاب برابر تمام مدارس دینیہ میں، چاہے وہ دیوبندیوں کے مدارس ہیں، چاہے بریلویوں کے مدارس ہیں، چاہے اہل تشیع کے ہیں، چاہے اہل حدیث کے ہیں، تمام مدارس دینیہ میں عرب و عجم میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، یعنی یہ اس کی مقبولیت ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے علم کی برکت ہے کہ اللہ جل مجدہ نے امام بخاری کو حدیث کا فن برکتیں ڈال کر دیا ہے، تو یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، پڑھائی جا رہی ہے اور پڑھائی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں خصوصیت کے ساتھ صرف احادیث کو جمع نہیں کیا، آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو، یہاں صرف احادیث جمع کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ احادیث کو دلائل مسائل بنا کر پیش کرنا ہے، احادیث سے مسئلے کو مدلل کر کے، تو حدیث یہاں پر بطریقہ دلیل لائی گئی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دلیل سے پہلے دعویٰ ہوتا ہے، دلیل مقصودی چیز نہیں ہوتی ہے، دعویٰ مقصودی ہوتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے احادیث کو دلیل بنایا، مختلف دعووں کے لیے احادیث کو بطور دلیل بنایا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ احادیث جمع کرنا مقصود نہیں ہے، یہ تو بطور استدلال ایک مدعا کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر احادیث یہاں پر آئی ہے۔ دعویٰ پہلے ہوتا ہے، مقصودی چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کتاب کے تصنیف کا جب تالیف و تصنیف کا جب ارادہ فرمایا تو مدینہ منورہ ریاض الجنہ گئے، اور مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دین کے مسائل کی فہرست بنا لی، جن کو ہم تراجم کہتے ہیں۔ ہر باب کا جو ترجمۃ الباب مقرر کیا ہے، یہ علماء جو آتے ہیں ان کو ادھر لے آؤ، جگہ دو، ادھر علماء کرام کو آگے لے آؤ۔ تو بہرحال میں دوائی کھاتا ہوں تو حلق خشک ہو جاتا ہے تھوڑی باتوں کے بعد۔ تو وہ
مسائل دینیہ کی ایک فہرست مرتب کر دی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے۔ ان مسائل میں دین کے پورے مسائل موجود ہیں، اصولی بھی مسائل ہیں، فروعی بھی ہیں، یعنی علم کلام، عقائد کے مسائل بھی امام بخاری نے جمع کیے، عقائد اہل سنت، اور فروع بھی جمع کیے، یعنی فقہی عملی مسائل۔ یہ فہرست وہاں پر ریاض الجنہ میں اس طریقے سے تیار کی کہ ہر ترجمۃ الباب کو یعنی مسئلہ کو لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ 16 سال میں اس طریقے سے یہ صحیح بخاری مرتب ہو گئی ہے۔ تو یہ جو تراجم ہیں یہ دعوے ہیں، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقاہت کو اگر دیکھنا ہے تو صحیح بخاری کے تراجم کو دیکھیں کہ امام بخاری کے کیسی فقاہت ہے اور کیسے فقیہ آدمی ہیں اور فقاہت میں ان کا کیا مقام ہے، یہ ان کے تراجم سے پتہ لگے گا، تراجم الابواب سے۔ تو اب دعوے تو مرتب ہوئے، تراجم تو ریاض الجنہ میں مرتب ہوئے۔ اب ہر ترجمۃ الباب تو دعویٰ ہے، مسئلہ ہے، اس پر دلیل چاہیے، تو دلائل کے لیے امام بخاری نے پھر احادیث کی طرف جو ان کے پاس ان کے حافظہ میں گویا کہ 6 لاکھ احادیث تھی، 6 لاکھ احادیث کے امام بخاری حافظ تھے، لیکن ان 6 لاکھ میں چھانٹی کرتے ہوئے 3 لاکھ رہ گئے کہ کچھ میں سندن، کچھ میں متنن تغیر و تبدل تھا، ان احادیث کو نکال دیا۔ 3 میں سے پھر 1 لاکھ صحیح احادیث مرتب کیے۔ اس 1 لاکھ میں سے پھر یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، اس 1 لاکھ صحیح احادیث سے یہ 4000 سم تھنگ احادیث آپ کے سامنے ہے، ان کا انتخاب کیا۔ لیکن انتخاب کا ان کا ایک طریقہ کار ہے، یہ بات محققین علماء جنہوں نے صحیح بخاری کی شروح لکھی ہیں یا حواشی لکھی ہیں اور ایک ایک حدیث کے اوپر اور ترجمۃ الباب کے اوپر انہوں نے غور کیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں، امام بخاری کی اپنی بات نہیں ہے، وہ محققین فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے وہ 1 لاکھ صحیح احادیث سے یہ صحیح بخاری جن احادیث پر مشتمل ہے ان کا انتخاب کیسے کیا؟ صحیح تو وہ 1 لاکھ حدیث تھی، تو باقیوں کو کیوں چھوڑا؟ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے طرز کلام سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے یہاں اس کتاب میں
حدیث کو نقل کرنے کے لیے ایک شرط ہے. ہر حدیث صحیح کو نہیں نقل کرتے، صحیح بھی ہو اور اس کے ساتھ ان کے شرط پر بھی پوری ہو. تو دلیل کے طور پر اس حدیث کو یہاں اس الجامع الصحیح میں نقل کرتے ہیں کہ صحیح بھی ہو اور ان کے شرط پر بھی پوری ہو، تو پھر نقل کرتے ہیں. ان کی شرط کیا ہے؟ یہ محققین علماء نے اپنے تتبع اور اپنے استقراء سے وہ شرط نکالی ہے. شرط فرماتے یہ ہے امام بخاری کی کہ صحیح حدیث ہو لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان میں لقاء ہو. بعض دوسرے علماء کے شرائط بھی محققین علماء نے نکالے ہیں، لیکن امام بخاری کی شرط یہ ہے کہ صحت کے ساتھ راوی اور مروی عنہ ہو، یعنی استاد و شاگرد کے درمیان میں لقاء ہو، تو اس حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں استدلال کے طور پر اپنے ایک دعوے کے لیے. اس لیے پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب ہر دعوے کے لیے استدلال کے منزلہ میں آئے تو اس شرط پر پوری حدیث ہو، تو پھر دیکھا کہ کون سی حدیث ایسی ہے جو کس ترجمۃ الباب کے لیے دلیل بن سکتی ہے. پھر اس نظریے سے احادیث کو ٹٹولا. دعوے تو پہلے سے مرتب ہیں، تو احادیث کا ذخیرہ ان کے ذہن میں، اس لیے کون سی حدیث کس دعوے کے لیے، کس ترجمۃ الباب کے لیے وہ دلیل بن سکتی ہے. تو اس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کا ذکر کیا. محض حدیث مقصود نہیں ہے، نہ محض صحیح حدیث مقصود ہے، بلکہ جو ان کے شرط پر پوری ہو. اور پھر انہوں نے جو تراجم مقرر کیے ہیں ان تراجم میں سے کسی ترجمے کے لیے دلیل بھی بنے. تو ان امور کے بعد پھر امام بخاری نے اس حدیث کو اس الجامع الصحیح میں رکھ لیا ہے. جو حدیث جس ترجمۃ الباب کے لیے دلیل بن سکتی ہے اس کو اسی ترجمۃ الباب کے ذیل میں نقل کیا. تو گویا کہ دعویٰ ہوا ترجمۃ الباب. ذیل میں امام بخاری دلائل نقل کرتے ہیں اسی ترجمے کے لیے. تو دلائل کبھی تو امام بخاری کو قرآن کریم کی آیت ملے گی تو آیت سے استدلال کریں گے، کبھی آیت نہیں ملے گی تو پھر وہ حدیث ان کے حافظہ میں جو موجود ہے جو اس ترجمۃ الباب کے لیے دلیل بن سکتی ہے اس کو نقل کرتے ہیں. لیکن آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے، جگہ جگہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب ہے حدیث نہیں ہے. بخاری میں ترجمۃ الباب ہے باب فلاں، تو مسئلہ موجود ہے لیکن دلیل نہیں، قرآن کی آیت بھی نہیں. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو تراجم انہوں نے مرتب کیے تھے وہ تو پہلے سے موجود ہیں، تو ان کو تو ذکر کر لیا، لیکن اب حدیث کے ذخیرے پر غور کیا تو حدیث اس ترجمۃ الباب کے مطابق
نہ ملی، تو بس وہاں صرف ترجمۃ الباب رکھ دیا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ترجمۃ الباب نہیں ہوگا، حدیث نیچے نقل کیے ہوں، کبھی ترجمۃ الباب بھی نہیں ہے، صرف بابن ہے۔ تو اگر ایسی صورت آ جائے کہ صرف بابن ہے تو محدثین نے پھر طریقہ یہ بتایا کہ اس کو حمل کیا جائے، اس سے پہلے جو حدیث ترجمۃ الباب گزرا اس باب کو جس کے ساتھ ترجمۃ الباب نہیں ہے اس کو ما قبل کے اوپر حمل کیا جائے، اور یہ اس کے لیے، اس باب کے لیے ایک فصل کے طور پر گویا کہ سمجھا جائے۔ یہ صحیح بخاری رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا طریقہ کار ہے، جو بہت کم محدثین بلکہ نہ ہونے والے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ دوسری کتابوں میں یا مصنفین نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ تو گویا کہ یوں ہوا، آپ اپنے سمجھ گئے ہو گئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورے دین کو امت کے سامنے مدلل کر کے پیش کیا۔ یہ صحیح بخاری یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ اصولی فروعی تمام مسائل کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہ جمعی مسائل دین ہے نا، اصولی مسائل بھی جمع کرو، علم کلام کے فروعی بھی جمع کرو تو دین بن گیا۔ تو ان میں سے ہر مسئلے کو انہوں نے مدلل کر دیا، تو گویا کہ پورا دین امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدلل کر کے امت کو دے دیا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے امام بخاری کا۔ اب کسی بعض علماء نے تو امام غزالی کی احیاء العلوم کتاب جو ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ اگر دنیا سے قرآن کریم بھی العیاذ باللہ رفع ہو جائے اور جمیع کتب ہدایت دنیا سے رفع ہو جائے اور ایک احیاء العلوم موجود ہو تو وہ ہدایت بنی نوع کے لیے کافی ہے۔ لیکن بعض علماء نے امام بخاری کے جامع صحیح کے متعلق بھی لکھا ہے کہ امام بخاری نے تو پورا دین مدلل کر کے دے دیا۔ تو اگر دنیا سے ہدایات کی جتنی کتابیں سب رفع ہو جائیں، ایک امام بخاری بنی نوع انسان کے ہدایت کے لیے الجامع الصحیح کافی۔ اس کتاب کا یہ مقام ہے۔ مدلل دین الجامع الصحیح میں آپ کو ملے گا، جس میں دعویٰ مع دلیل۔ یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 16 سال میں یہ صعوبتیں جو برداشت کی ہیں، ان کے اسفار کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ جہاں گئے حاسدین نے حسد برپا کر، حاسدین کے ہاتھوں بہت تنگ ہو گئے۔ وہ لمبی بات ہے، وہاں نہیں چلتا ہوں، لیکن ان صعوبتوں کے باوجود امام بخاری آخر وقت تک صحیح بخاری کا درس دیتے رہے۔ دین کی خدمت کو کسی صعوبت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، صعوبتیں بھی برداشت کی، اپنا کام بھی کرتا رہے۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہر مسئلہ پر دلیل دی، ایسے ہی تمام فرق ضالہ کا رد بھی کیا۔ اس زمانے میں یہ خوارج موجود تھے، روافض موجود تھے،
معتزلہ موجود تھے، یہ جبریہ قدریہ وغیرہ، تو ان فرق ضالہ کے جو مسائل اہل سنت کے مسائل کے خلاف تھے، انہوں نے جو اپنے لیے کوئی امتیازی شکل بنائی تھی اہل سنت کے بعض عقائد میں یا فروع میں اختلاف کی شکل میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹکا کے رد کیا، تو دین کی حفاظت بھی کی۔ یہ جو فرق ضالہ ہیں یہ تو دین کے ڈاکو ہیں نا، تو دین کی اگر تم حفاظت کرنا چاہتے ہو تو سوائے ان کے رد کے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے دین کو مدلل بھی کیا اور ڈاکوؤں سے اس کی حفاظت بھی کی۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہے بخاری میں جگہ جگہ، کہیں کسی کا رد کرتے ہیں کہیں کسی کا کرتے ہیں۔ آج جو باب آپ کے سامنے ہے آخری باب ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے ایک مسئلے کا رد کیا۔ دوران درس میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، لیکن یہاں امام بخاری نے دو طریقوں سے رد کیا ہے، قرآن عظیم کی آیات صریحہ سے بھی اور حدیث شریف سے بھی، حدیث صحیح سے بھی۔ معتزلہ کا ایک عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن وزن اعمال نہیں ہوگا، وزن اعمال نہیں ہوگا۔ انہوں نے بہت سارے عقلی دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اعمال و اقوال یہ تو سب عوارض ہیں، اور عرض کا قانون یہ ہے کہ العرض لا یبقى زمانین، عرض میں بقائے زمانین نہیں ہے، بلکہ عرض جیسے اس کا حدوث ہو جاتا ہے، زمانہ حدوث سے فوراً بعد معدوم ہو جاتا ہے، دوسرے زمان میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، میں جو بات کہتا ہوں قول ہے، تو ایک کلمہ پر تلفظ میں کر لیتا ہوں، تو جب دوسرے کلمے کا نمبر آتا ہے تو کیا وہ پہلا کلمہ موجود ہوتا ہے؟ فنا ہو گیا۔ اسی لیے العرض لا یبقى زمانے۔ تو اسی طرح اقوال افعال، یا دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں، عمل ہے، پہلی رکعت آپ نے پہلی رکعت کیا، پہلا سجدہ آپ نے کیا، دوسرا سجدہ جب کرنے لگے آپ تو وہ پہلا سجدہ ہے گئی۔ تو اعمال یہ فنا ہونے والی شے ہے، اعراض ہے۔ تو معتزلہ نے کہا یار وہ تو معدومات ہو گئے، تو معدومات کو تولتے ہو؟ تولی تو وہ چیز جاتی ہے جس کا وجود ہو اور اس کے ثقل اور خفت کو آپ نے معلوم کرنا ہو، تو پھر تولی جاتی ہے۔ لیکن یہاں تو اعمال و افعال کا وجود ہی نہیں ہے، وہ تو معدومات ہو گئے۔ تو جو معدومات ہیں ان میں تولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ معتزلہ نے کہا اسی طرح
جب معدومات ہو گئے تو آپ نے پڑھا ہے کہ اعادہ معدوم محالات میں سے، تو وہ پھر معتزلہ نے کہا ان کا اعادہ تو ہو نہیں سکتا، بس فنا ہو گئے تو فنا ہو گئے، تو ان کا وجود ہی نہیں ہے، نہ اعادے سے نہ قبل، تو تولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہذا نہیں تولے جائیں گے۔ یہ دلیل انہوں نے دے دی، لیکن اہل سنت علماء بھی تھے، انہوں نے کہا اعمال و اقوال سب تولے جائیں گے۔ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں صراحتاً رد کر دیا، دیکھو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، تصریح کر دی ہے کہ معتزلہ کا یہ قول جو ہے یہ غلط ہے کہ وزن نہیں ہوگا اعمال و اقوال کا۔ تو اسی طرح علماء اہل سنت نے ان کے دلائل کا بھی جواب دیا کہ تم کہتے ہو بھائی معدوم ہو گئے، لا یبقى زمانے، معدوم ہو گئے، معدومات کو نہیں تولا جاتا۔ ہم کہتے دیکھو یہ تو آپ نے عقل محض کے تقاضے پر دلیل بنائی، عقل محض کو استعمال کر کے آپ نے دلیل بنائی کہ وہ تو معدوم ہو گئے، معدومات نہیں تولے جاتے، یہ عقلی محض دلیل ہے۔ لیکن دلائل کا حصر تو نہیں ہے دلائل عقلیہ میں، دلائل کا میدان تو بڑا وسیع ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلی دلیل قرآن، اس کے بعد حضور کی حدیث، اس کے بعد عقل کا مرتبہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں علماء، فرماتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ جب تولے جائیں گے تو اللہ جل مجدہ ان کو اجساد بنا دے گا، اجرام بنا دے گا، تو تولے جائیں گے صورت جوہری میں نہ کہ صورت عارضی میں۔ تو اللہ قادر ہے اس کے اوپر، دیکھو عرض پیدا بھی کر سکتا ہے تو عرض کو تبدیل بھی کر سکتا ہے نا جوہر میں، تو جب پیدا کیا عرض تبدیل کیا جوہر، تولنے کے پہلے جوہر بن گیا۔ یہ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ اہل سنت نے کہا کہ یہ عرض اسی عارضی صورت میں نہیں، یہ عرض کسی جوہر کے ساتھ قائم ہے، اور اس کا نام صحیفہ ہے، جو یہ دائیں بائیں کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے وہ اعمال و اقوال ہمارے اور آپ کے لکھ رہے ہیں، وہ جو صحائف مرتب ہو رہے ہیں ان صحائف کو تولا جائے گا۔ اور اس کے اوپر ایک حدیث ترمذی شریف کی اور ابن ماجہ کی آپ نے پڑھی ہے، جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جل مجدہ جب حساب لے گا تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک بندے کو اللہ جل مجدہ ایسا علیحدہ کر دے گا۔ بعض روایات میں یصاح کا لفظ آتا ہے کہ یصاح بہ، بعض میں یتخلص کا لفظ آتا ہے، لیکن بر مطلب جدائی ہے۔ حشر میں دیگر بندوں سے ان کو اللہ جل مجدہ جدا کر دے گا، پھر اللہ فرمائے گا اس کے سامنے 99 سجلات اس بندے کے سامنے رکھ دی جائے گی،
اور وہ ہر سجل جو ہے اس کا طول و عرض حضور نے فرمایا حد نظر تک ہے. ہر کتاب کا طول و عرض حد نظر تک ہے. اور اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صرف اس بندے کے گناہ ہے اس میں، نیکی ایک بھی نہیں اس میں. تو 99 اس قسم کی کتابیں جو اس بندے نے گناہوں سے اور معاصی سے بھرے ہیں، وہ 99 سجلات اس کے سامنے کہ پڑھو اس کو. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا. جب یہ پڑھنے لگ جائے گا، پڑھے گا، ختم ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ بتاؤ کہ میرے کاتبین، میرے جو فرشتے تھے کاتبین، انہوں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ یہ کہے گا نا مولا زیادتی نہیں. پھر تیرا کوئی عذر ہے؟ یہ کہے گا نا مولا کوئی عذر نہیں. تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے ان گناہوں میں سے؟ نہ مولا نہیں انکار کرتا. اب جب معاملہ صاف ہو گیا، وہ 99 سجلات اس بندے کے اوپر حجت بن گئے. اب اللہ نے فرما دیا، بندہ تو بڑا مایوس ہو جائے گا نا، یہ وقت جب آئے گا کیا ہوگا؟ پھر بڑا سخت وقت ہے. تو اللہ جل مجدہ اس وقت اس کی مایوسی کو دیکھ کے فرمائے گا دیکھو تیرا یہ دن عدل کا دن ہے، یہاں میرے عدل کا اظہار ہوگا کہ میں عادل ہوں. لہذا کسی کے ساتھ ایک ذرہ ظلم بھی نہیں ہوگا آج. تو اللہ فرمائے گا کہ اے بندے اب میرے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے. فرشتوں کو اللہ حکم دے گا وہ لے آؤ، وہ بطاقہ لے آؤ. بطاقہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، وہ لے آؤ. جب وہ ٹکڑا فرشتے لے آئیں گے تو اللہ جل مجدہ فرمائے گا اس بندے کو کہ جاؤ اپنے تول کا ملاحظہ کرو. فرشتوں کو حکم ہوگا یہ بطاقہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالو، اور یہ سجلات یہ بدیوں کے پلڑے میں ڈالو. اور آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ آپ جائیں. آپ اللہ فرمائے گا میری طرف سے آپ حکم ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے بچوں میں سے کسی غیر مستحق جہنم کو ہم جہنم میں نہیں بھیجیں گے. قانون یہ ہوگا کہ جس کا نیکی کا پلڑا ایک ذرے برابر بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے بدیوں کا پلڑا ایک ذرہ برابر بھاری ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. اس قانون کو دے کر آدم علیہ السلام کو اللہ جل مجدہ بھیج دے گا، جاؤ اپنے بچوں کے تول کے وقت حاضر ہو. چنانچہ جب تول ہو جائے گا، پلہ نیکی کے پلڑے میں وہ بطاقہ پڑا ہوا ہے، بدی کے پلڑے میں 99 سجلات پڑے ہوئے ہیں. تول ہوگا، وہ ایک بطاقہ 99 سجلات پر بھاری ہو جائے گا. بطاقے میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. بطاقے میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ ایک بطاقہ بھاری ہو جائے گا، سجلات 99 خفیف ہو جائیں گے. اللہ اس بندے کو فرمائے گا جاؤ جنت. ان سجلات کے باوجود لیکن یہ ترازو کیسا ہے بھائی؟ بعض نے تو یہاں موازین کا لفظ دیکھ کر تو انہوں نے کہا کہ بھائی ترازو بہت سارے ہیں، جمع کا صیغہ ہے.
لیکن ہے تو ایک، لیکن ایک کو جمع کا صیغہ استعمال کرنا یہ تو اسلوب ہے قرآن کا بھی اور ہمارے اصطلاحات میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو تفخیم شان کے لیے ہم مفرد کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، تو اس اسلوب پر ہے۔ لیکن ترازو فرشتوں نے ایک مرتبہ اللہ جل مجدہ کے حضور میں عرض کی، مولا وہ ترازو تو دکھائیں، وہ میزان۔ فرشتوں نے ترازو دیکھا، حیران ہو گئے، مولا اس پر کس کا عمل تولیں گے آپ؟ ہم نے بھی تو ساری عمر نیکیاں کی ہیں، آپ کی تسبیحات کی ہیں، تو ہم تو اس پلڑے کو نہیں بھر سکے۔ ہمارے جمیع اعمال کو اکٹھا کیا جائے تو یہ پلڑا نیکی والا تو نہیں بھرے گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا پلڑا ہے کہ زمین و آسمانوں کو سب کو اکٹھا کر کے اس میں ڈال دو تو یہ نہیں بھرتا۔ تو اس سے کس کا عمل تولو گے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کا کیا عمل تولوں گا اس سے؟ تو یہ تو کون بھرے گا اس پلڑے کو؟ یہ کون بھرے گا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں بات یہ ہے کہ میں جس بندے سے راضی ہوں گا تو اس بندے کے کھجور جتنے صدقے سے بھی میں اس کو بھر دوں گا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام آئے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی، مولا وہ ترازو تو دکھا جس سے اعمال تولے جائیں گے، وہ ترازو تو دکھا دیا۔ داؤد علیہ السلام نے جیسے نظر پڑ گئی اس میزان کے اوپر، ان پلڑوں کے اوپر، بے خود ہو گئے، گر گئے۔ جب افاقہ ہوا پھر پوچھا، مولا اس سے کس کا عمل آپ تولیں گے؟ اپنے بندوں کا تولوں گا، تو یہ نیکیوں کا پلڑا کون بھر سکے گا؟ داؤد علیہ السلام کو بھی وہی جواب دیا کہ دیکھو میں جس سے راضی ہو جاؤں گا تو ایک کلمہ شہادت سے بھی اس پلڑے کو بھر دوں گا۔ بات میری رضا کی ہے تو اللہ جل مجدہ کی رضا ہو، پلڑے ورڑے بھر جاتے ہیں۔ یہ بتا دیا۔ بہرحال یہ تو میزان سے متعلق کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ میزان کا یہ حال ہوگا یہ، لیکن یہ نیکیوں کا جو پلڑا ہے علماء نے لکھا یہ نور سے بنا ہوگا، اس کی ایک چمک دھمک ہوگی، اور یہ جو بدیوں کا پلڑا ہے یہ ظلام سے ہوگا، بالکل کالا سیاہ، جیسے جلا ہوا کوئی شے، جلی ہوئی کوئی شے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وزن اعمال ہے۔ تو انہوں نے کہا معتزلہ نے کہ وزن اعمال نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں امام بخاری ترجمۃ الباب میں ہی ان کا رد کرتے، دیکھا آپ نے کہ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، ہم ترازو نصب کریں گے، ترازوؤں کو نصب کریں گے، القسط، ایسے ترازو ہوں گے جو عادلات ہوں گے، لیوم القیامہ، فی یوم القیامہ۔ یہ قسط جو ہے یہ صفت ہے موازین کے لیے،
اب آپ اعتراض تو کریں گے کہ صفت موصوف میں تو اتحاد نہیں ہے، یہ تو واحد تثنیہ جمع میں متحد ہونے چاہیے. لیکن علماء نے جواب دیا کہ یہ مصدر ہے، اور المصادر اسماء اجناس، مصادر جو ہوتے ہیں یہ اسماء اجناس ہوتے ہیں، اور اسماء اجناس کا اطلاق قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے. لہذا میزان قسط، میزانان قسطان، موازین قسط، تو آپ کی مرضی ہے کہ تثنیہ جمع بنائیں یا نہ بنائیں، قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے. میزانان قسطان کہیں تو میزانان قسط دونوں کہہ سکتے ہیں. اس لیے جمع کے لیے اگر صفت آ جائے تو ٹھیک ہے. لیوم القیامہ، یہ حروف جارہ آپ نے پڑھا ہے فنون کی کتابوں میں، مجازاً ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں. تو یہاں بھی لام جو ہے وہ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ تعلیلی نہیں ہے بلکہ یہ بمعنی فی ہے. فی یوم القیامہ، وزن جو ہوگا، موازین وضع ہوں گے تو قیامت کے دن میں ہوں گے. ایک دوسرا یہ کہ اگر لام کو تعلیلی بھی کر دیا جائے تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، صرف عبارت میں حذف مضاف ہو جائے گا، اور وہ ہوگا کہ لیوم القیامہ یعنی لحساب یوم القیامہ، تو لام تعلیلیہ ہو گیا. موازین کی وضع جو ہے وہ لحساب یوم القیامہ. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے معتزلہ کا رد نص قرآنی سے کر دیا، اور اسی نص قرآنی کو ترجمۃ الباب بھی بنا دیا. تو یاد رکھیں کہ جہاں امام بخاری ایسا عمل کرتے ہیں کہ آیت قرآنیہ کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قرآنی آیت ہے بھائی اس کے اندر میرا دعویٰ بھی ہے اور آیت من حیث الآیت دلیل بھی ہے. تو دعویٰ اور دلیل دونوں اسی ایک شے کے اندر ہے، اسی لیے ترجمۃ الباب میں پھر داخل کرتے ہیں. آگے امام بخاری نے خود اپنی طرف سے اپنا عقیدہ بتایا، ترجمۃ الباب میں اس کو بھی داخل کر دیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال، ان کے اقوال یہ تولے جائیں گے. امام بخاری نے اپنے قول کے طور پر بھی اپنا عقیدہ بتا دیا. یہ تو لیکن ایک بات ہے، ویسے عبارت لفظیہ کو اگر یہاں ہم دیکھیں کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یا اقوالہم، تو اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اعمال جمع ہے، بنی آدم کے طرف اس کی اضافت کرنا. اسی طرح اقوال جمع ہے، بنی آدم کی طرف اس کی اضافت کرنا. تو آپ نے پڑھا ہے قواعد میں کہ جمع کی اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جمیع افراد عمل بنی آدم اور جمیع افراد اقوال بنی آدم کا تول ہوگا. تو اس سے پھر ایک فرد بھی بار نہ ہوا. جب استغراق ہو گیا تو جمیع افراد پر محیط ہے. پھر لیکن ایک بات ہے، عموم تو اس میں ہے،
لیکن یہ عموم مخصوص البعض، اور وہ اس لیے کہ آپ نے بخاری میں پڑھا ہے کہ 70,000 بندوں کو اللہ جل مجدہ بے حساب جنت میں بھیجے گا۔ 70,000 بخاری میں آپ نے پڑھا ہے۔ تو ایک تو یہ 70,000 ان کا تول نہیں ہوا، یہ تو بغیر تول کے سیدھے جائیں گے۔ تو یہ جو اعمال میں عموم ہے، یہ تو پھر اپنے اطلاق پر نہ ہوا نا۔ اس حدیث سے گویا کہ یہ امام بخاری کا جو قول ہے یہ مخصوص البعض بن گیا۔ اسی طرح وہ بندہ جس نے صرف کفر کیا ہے، نہ کفر کے بعد نیکی کی ہے نہ بدی کی ہے، بس کفر کیا اور مر گیا، اس بندے کو بھی اللہ جل مجدہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیجے گا۔ تو یہ بھی مخصوص البعض ہے۔ تو یہ عموم ہے لیکن مخصوص البعض ہے۔ اعمال بنی آدم اور اقوال بنی آدم، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اقوال کا عطف ڈال دیا اعمال کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں کہ اصل عطف میں تغایر ہے کہ معطوف علیہ میں غیریت ہوگی، معطوف غیر ہوگا معطوف علیہ کا۔ حالانکہ قول بھی تو عمل ہے، لیکن عمل لسانی ہے، اور اعمال بنی آدم وہ بھی عمل ہے۔ تو معطوف علیہ میں تو کوئی مغایرت نہ ہوئی، بلکہ عموم خصوص کی نسبت ہوئی۔ ہاں، یہ ایک عام ہے، دوسرا اس سے اسی کا فرد ہے لیکن خاص ہے۔ تو یہ تو اعمال گویا کہ کل بن گیا، اور اقوال اس کی ایک جز ہے، جز کل کا تعلق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، جز کل میں بھی تو تغایر ہوتا ہے۔ معطوف علیہ میں محض تغایر ضروری ہے، کس قسم کا تغایر ہو اس کی تصریح نہیں ہے۔ محض تغایر ہو تو تغایر تو ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر باعتبار ذات دیکھا جائے پھر بھی تغایر ہے، کیونکہ قول کا ماخذ خاص ہے، عمل کے مآخذ وہ عام ہیں، وہ کئی ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر خاص اور عام کا تقابل آ جائے تو عام سے ماورائے خاص مراد ہوتا ہے۔ اعمال تو عام ہے، قول خاص ہے، تو خاص و عام کا تقابل آ گیا۔ اب کیسے کرو گے؟ وہ خاص عام کے اندر داخل ہے، اسی لیے فرمایا کہ پھر قاعدہ یہ ہے کہ عام خاص کا جب تقابل آ جائے تو عام سے ماورائے خاص مراد ہوتا ہے۔ لہذا جب قول کا ذکر آ گیا، اب عمل سے مراد ماورائے اقوال، کیونکہ اس کا اپنا اصلی ذات پر دلالت کرنے کے لیے لفظ آ گیا ہے عمل، لہذا اس کو قول کو اس میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قول کے لیے خاص لفظ آ گیا، لہذا قول مراد نہیں ہوگا بلکہ قول کا ماورا مراد ہوگا اعمال سے، اس لیے عطف صحیح ہے۔ اب یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ معتزلہ کا رد کیا۔
اپنے طریقے سے قرآن کریم کی آیت سے نص صریح سے اس کا رد کیا، نضع الموازین سے۔ اب آیت کے اندر قسط کا لفظ آیا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو امام بخاری تو وہ تو علم کے اعتبار سے بحر ذخار ہے، جو لفظ آ جائے حدیث میں اس ایک لفظ کی پھر خوب لفظی اور معنوی تحقیق کرتے ہیں، ایسے نہیں گزرتے۔ ہمارے استاد صاحب قبلہ استاد عطا محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی فرماتے تھے کہ بیٹا مجھے کتاب کے ساتھ ٹھگی ٹھوری نہیں آتی ہے، کتاب کا جو حق ہوتا ہے وہ ادا کرنا چاہیے، مصنف جو اپنے عبارت میں کہنا چاہتا ہے وہ نکالنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو کتاب جب ہی سمجھ آئے گی۔ تو وہ امام بخاری ہے، امام بخاری کو کتاب کے ساتھ ٹھگی ٹھوری نہیں آتی ہے، پوری تحقیق کر کے بات کو پھر انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ایک قسط کا لفظ ہے یہاں پر آیت میں، جس آیت سے استدلال کیا اس میں قسط کا لفظ ہے۔ اب اس قسط کے لفظ کو امام بخاری اس کے پوری وضاحت کریں گے، تو معنی کے اعتبار سے تو ایک روایت نقل کرتے ہیں، چونکہ قرآن ہے، قسط کا لفظ قرآن ہے، تو قرآن کی تفسیر جو مضبوط مفسرین نے کی ہوں، ثقہ مفسرین نے کی ہوں، وہ معتبر ہے۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن کے شاگرد ہیں، تابعین میں سے ہیں، ذی القدر تابعین میں سے ہیں، لہذا ان کی تفسیر نقل کرتے ہیں جس کے بعد کوئی کسی کے کلام کی گنجائش بھی نہ ہو، اسی لیے فرمایا کہ وقال مجاہد، تفسیر قسط کے لیے حضرت مجاہد کا یہ قول نقل کرتے ہیں، چونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو یہ قسطاس کا لفظ کا مادہ اور قسط کا مادہ تو ایک ہے، اسی لیے امام بخاری نے ادھر سے پکڑ لیا، قسطاس کے لفظ سے، یا قسطاس، دو ضبط ہیں اس میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں دیکھو اسی مادے سے قسطاس کا لفظ بھی ہے، قسط کے مادے سے قسطاس کا لفظ بھی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ قسطاس کی حضرت مجاہد نے کیا تفسیر کی، تو فرمایا، حضرت مجاہد نے فرمایا کہ القسطاس العدل، قسطاس کا ترجمہ کیا ہے؟ عدل، لیکن فرمایا بالرومیت، رومی لغت میں، رومی زبان میں قسطاس کا لفظ بمعنی عدل۔ اب اعتراض ہو کہ یہ رومی لفظ قرآن میں کیسے آیا؟ قرآن کے متعلق اللہ جل مجدہ نے خود فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن عربی ہے، تو رومی کلمہ آ گیا تو عربی کدھر رہ گیا؟ رومی کلمات پر مشتمل ہو تو وہ تو عربی محض نہیں ہے، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، لیکن علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں غیر عربی کلمہ تو آ سکتا ہے، غیر فصیحہ نہیں آ سکتا، غیر عربی کا کلمہ آ سکتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے
کہ انا انزلنا قرآن عربیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلوب عربی ہوگا. ایک عربیہ باعتبار اکثر کلمات عربی ہے، تو ایک آدھ کلمہ اگر غیر زبان کا بھی آ جائے وہ اس کے عربی ہونے کا منافی نہیں ہے. تو یہ تفصیل کی ہے قسطاس کی حضرت مجاہد نے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ اتفاق لغتین ہے کہ رومی زبان میں بھی قسطاس کا لفظ بمعنی عدل، عربی میں بھی وہی عدل. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دو تین زبانوں میں ایک لفظ و مشترک اس کا معنی ایک ہو، جیسے یہاں ہے. یہاں تک تو قسطاس کا جو لفظ قرآن میں آیا تھا جو قسط کے ساتھ مناسب تھا مادے کے اعتبار سے، اس کی وضاحت کر دی. اب دیکھو صرف امام بخاری قسط کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، قرآن میں اس مادے سے جو لفظ آئے گا پڑ گئے ان کے پیچھے. اس لیے ایک اور بات بھی بتاتے ہیں جو عمدہ بات ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو اس بات کو بھی مد نظر رکھو کہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ مادہ ایک ہوگا، باب کے تبدیل ہونے سے معانی تبدیل ہو جائیں گے. مادہ نہیں بدلا، مادہ وہی ہے، صرف باب تبدیل ہو گیا، مجرد سے مزید ہو گیا، تو معنی میں فرق آئے گا. یہ بھی عربی کی بلاغت اور عربی کی وسعت کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ وہ یقال، امام بخاری کہتے ہیں میں نہیں کہتا، عربی لوگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط. عربی لوگ کہتے ہیں کہ قسط یہ مصدر ہے مقسط کا. اب آپ اعتراض تو کریں گے کہ مقسط یہ تو اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے مزید ہے، اور یہ قسط یہ تو مجرد ہے، تو یہ مزید کے لیے کیسے مصدر بن گیا؟ ہاں یہ ایک اعتراض تو ہوگا. اس کا علماء نے، شارحین نے دو طریقے سے جواب دیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو مصدر المقسطی کا لفظ فرمایا نا، اس مصدر کے ساتھ ایک مصدر کا لفظ اور محذوف مان لو کہ القسط مصدر المقسط، تو بات ٹھیک ہو گئی. مقسط کا مصدر ہے اقساط اور اقساط کا مصدر ہے قسط، تو مصدر المقسط، تو بات ٹھیک ہو گئی. ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ القسط مصدر المقسط بحذف الزوائد. مقسط سے زوائد حروف حذف کرو تو کیا رہ جائے گا؟ وہی قسط رہ جائے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے اس کو لیا. لیکن آپ نے بھی پڑھا ہے فنون میں، علماء ایسا کرتے ہیں کہ کچھ اطلاقات مصنفین حضرات اپنی کتاب میں جگہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں. وہ طالب علم کے تشخیص الاذہان کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو کتاب لکھ دی ہے تو تمہاری کھوپڑی میں بھی کچھ ہے، سمجھ جاؤ گے اس کو کہ نہیں. تو اس لیے وہ طالب علموں کے ذہن کی تیزی کے لیے
وہ ایسے اغلاقات رکھتے ہیں جیسے یہاں امام بخاری نے رکھ دیا۔ اچھا، اب معنی کی طرف جاتے ہیں کہ مقسط ہوگا، مزید میں جائے گا تو کیا معنی ہوگا؟ مجرد میں رہے گا تو کیا معنی ہوگا؟ فرمایا کہ المقسط وهو العادل، مقسط ہو جائے، باب افعال میں چلا جائے تو معنی ہے عادل۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط ہو تو ظالم، تو عادل اور ظالم میں تو تضاد ہے، حالانکہ مادہ تو ایک ہے، وہی قاف سین اور طا وہی مادہ ہے، تو مجرد میں رہتا ہے اور معنی، مزید میں جاتا ہے تو اور معنی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قسط کے لفظ جو آیت میں آیا ہے اس کی مناسبت سے یہ اس مادے سے جو مشترک الفاظ تھے قرآن عظیم میں یا عرف عرب میں، تو ان کے معانی بھی آپ کو بتا دیے اور طریقہ بھی بتا دیا، صرف اس قسط کی مناسبت کی وجہ سے، ورنہ ان کی ضرورت نہیں، یہ قسطاس کی کیا ضرورت ہے یہاں پر، لیکن اس قسط کی مناسبت سے کی وجہ سے یہ اتنی انہوں نے تکلیف برداشت کی ہے۔ آگے سند ہے، ہر حدیث کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے پہلے عرض کیا کہ سند کا اہتمام کیا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ الاسناد من الدین، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ قَالَ مَا شَاءَ، ہاں سند اگر نہ ہوتی، کوئی اگر آپ بات کریں اور آپ سے کوئی سند طلب نہ کرے تو پھر تو آپ کی مرضی ہے، آپ کا منہ کھلا ہے، جس پر تہمت لگائیں اور جس کو پار لگائیں اور جس کو ادھر چھوڑیں۔ اس لیے یہ اختیار شریعت نے نہیں دیا کہ کسی کو، شریعت نے پابندی لگا لی کہ جس کی بات کی سند ہے آپ کے پاس وہ کہہ سکتے ہو، سند نہیں ہے مت کہنا۔ اس لیے ہر حدیث کے لیے امام بخاری نے ایک سند صحیح دیکھ کر اس کو نقل کیا ساتھ، کہ وہ تو متن ہے، تو متن حدیث تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے پھر سند چاہیے، تو اس لیے امام بخاری نے بڑا اہتمام کیا اسانید کا۔ سند کے آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر الروایت صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور کثرت روایت کے وجوہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجوہ تو بہت ہیں۔ ایک وجہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پڑھی ہے، بخاری میں پڑھی آپ نے، کہ مدینہ کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ کثیر الروایت صحابی، تو حضرت ابو ہریرہ نے محسوس کیا کہ مجھے یہ لوگ کثیر الروایت کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اگر تو ٹھیک کہتے ہیں۔ وجہ پھر یہ بتائی کہ دیکھو مدینہ منورہ میں ایک انصار تھے، دن کو وہ اپنے کھیتوں میں مصروف رہتے تھے، ایک مہاجر تھے، وہ دن کو بازاروں میں تجارت میں مصروف رہتے تھے، اور ایک ابو ہریرہ تھا، تو ابو ہریرہ تو مسکین آدمی ہے، نہ زمینیں ہیں اور نہ تجارت ہے، ابو ہریرہ مسکین آدمی ہے، اس لیے وہ حضور کی صحبت میں پیٹ بھر کر رہتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کثیر روایت تو ہوگا۔
کہ حضور کی خدمت میں 24 گھنٹے پیٹ بھر کر ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں رہتا ہے. تو میں نے یہاں آپ کو بتایا تھا کہ پیٹ بھر کر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے سے پیٹ بھر کر، ہاں حضور کی صحبت سے پیٹ بھر کر. اور واقعی ایسا ہی تھا. ویسے کھانے کی بات اگر کرتے ہو تو یہ بھی بخاری نے بیان کی ہے کہ جب بھوک بہت زیادہ لگ جاتی تو حضرت ابو ہریرہ مانگتے روٹی نہیں مانگتے تھے. صحابہ کا سب کا یہی طریقہ تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جب مجھے بھوک زیادہ ستاتی نا تو میں جماعت جب سلام امام پھیر لیتا تو فوراً میں آ کر جہاں سے صحابہ کی گزر ہوتی تھی راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور ایک آیت پوچھتا. ہر صحابی جو گزرتا نا اس سے آیت کے معانی پوچھتا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے جناب. حالانکہ اس آیت کے معانی مجھے اس صحابی سے زیادہ اچھے آتے تھے، لیکن پوچھنے کا مطلب تو کچھ اور تھا. تو ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر گزرے، میں نے ایک آیت پوچھی، جناب اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی توجہ نہیں تھی، چلے گئے. حضرت بکر صدیق گزرے، میں نے آیت پوچھی، چلے گئے. حضور آئے، مجھے دیکھا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ. حضور اپنے ساتھ لے گئے. وہ پیالہ جو دودھ تھا گھر میں، وہ واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ پیٹ بھر کے حضور کی صحبت میں رہتے تھے، یعنی حضور کی صحبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو کثیر الروایت تو خود ہوں گے. یہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں جو میں اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں. وقت شاید زیادہ گزرا، کیا ٹائم ہو؟ صحیح نہیں. حدیث متن حدیث یہ ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جن دو کلموں کی صفت ہے حبیبتان الی الرحمن. یاد رکھیں، صفت اور موصوف عرض و معروض ہوتے ہیں، عین نہیں ہوتے ہیں. واللہ جل مجدہ کی صفات میں ایک قول عینیت کا ہے، باقی ممکنات کی صفات میں ایسا نہیں ہے. تو یہ حبیبتان الی الرحمن یہ کلمتان کی صفت ہے. آگے خفیفتان علی اللسان یہ کلمتان کی صفت ہے. آگے ثقیلتان فی المیزان یہ کلمتان کی صفت ہے. تو یہ دو کلمتان سے مراد ہے کلامان. اطلاق جز کل کے اوپر مجازن ہوتا ہے تو کلمت و جز کلام ہوتا ہے، لیکن مراد کلامان ہے. دو کلام ایسے ہیں جو ان تین صفات سے موصوف ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ان دو کلاموں کو جب یہ تین عوارض لگ جائیں تو پھر ان کا یہ مقام ہے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ حبیبتان الی الرحمن، کلمتان کلامان اللہ کو محبوب ہے. کلامان اللہ کو محبوب ہیں. تو دیکھو، کلامان اللہ کو محبوب ہے، اصل مراد یہ نہیں ہے، یہ ظاہری عبارت ہے
لیکن اس سے جو اصل مراد ہے وہ یہ ہے کہ ان کا قائل اللہ کو محبوب ہے. ان دو کلامان کے قائل اللہ کو محبوب ہے. اللہ کی محبت کا کیا مطلب؟ اللہ کو محبوب ہے. کہتے بھائی دیکھو آپ نے قانون پڑھا ہے، قاضی بیضاوی نے بھی اسی کو ذکر کیا، دوسرے علماء نے بھی، کہ اگر ایک کلمہ ایسا ہو کہ اس کا معنی مطابقی گویا کہ اللہ یا اللہ کے رسول کی شان میں اس کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ معنی مطابقی، معنی حقیقی تو اللہ و رسول کی شان میں لائق شان نہیں ہے، تو پھر اس معنی اس کلمے سے کیا مراد لیں گے؟ تو قانون آپ نے پڑھا ہے کہ اس معنی مطابقی کا جو لازم ہوگا وہ مراد ہوگا. تو کہتے ہیں یہاں پر دیکھو محبت کے معنی کیا تھے؟ میلان قلب. تو میلان قلب سے تو اللہ منزہ ہے، نہ اللہ کا قلب ہے نہ اس میں میلان ہے. تو حقیقی معنی تو یہاں پر مراد نہیں لیا جا سکتا. اب کیا لیں گے پھر؟ فرمائے اس کا لازم دیکھو، میلان قلب کا لازم کیا چیز ہے؟ ایصال الخیر. جس بندے کے طرف آپ کا دل مائل ہو جائے تو میلان قلب کا لازم ہے ایصال الخیر، کہ آپ اس کو خیر پہنچائیں گے. جس سے دوستی آپ کی ہو جائے اس کے لیے آپ خیر کا سوچیں گے نا، شر کا تو نہیں سوچیں گے. تو ایصال الخیر لازم ہے محبت الہیہ کو، سمجھے ہو؟ لہذا حبیبتان الی الرحمن کا معنی کیا ہوا؟ کہ اللہ کو محبوب ہیں، یعنی اللہ اس کے قائل کو خیر کا ایصال کرتا ہے. ان کلمات کے قائل کو اللہ خیر پہنچاتا ہے. یہ تو حبیبتان الی الرحمن کی بات ہو گئی. آگے دوسری صفت کا ذکر آیا کہ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر یہ دو کلام جاری کرنا خفیف ہیں، ثقل نہیں ہے. تو آپ حضرات میں مجودین قاری بھی کوئی اگر ہو، اگرچہ یہ علم تجوید افسوس ہے کہ اب فنا ہو رہا ہے، مجود کتابی قاری ملنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا. لیکن بہرحال فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان. یہ کیوں خفیفتان ہیں؟ فرماتے دیکھو اگر بے اعتبار مادہ دیکھتے ہو تو مادہ تو حروف ہے نا، کلامین کا مادہ حروف ہیں، تو حروف شدیدہ بھی ان دو کلامین میں نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ایک با ہے اس میں اور ایک ضا ہے شدیدہ حروف میں سے، باقی سارے خفیفہ حروف ہیں. اس لیے فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان، کہ حروف شدیدہ ان میں نہ ہونے کے برابر ہے. پھر حروف میں بعض حروف مستعلیہ مطبقہ ہے، وہ حروف مستعلیہ مطبقہ میں بھی شدت ہے. ان حروف مستعلیہ مطبقہ میں سے کوئی یہاں پر ان کلامین میں کوئی نہیں ہے. تو ان کا مادہ باعتبار حروف بھی خفیف ہو گیا. ایک
دوسرا یہ کہ پھر حروف سے زیادہ ثقل جو ہے وہ افعال میں ہے. تو ان دو کلامین میں فعل بھی نہیں، جو ثقل کا سبب تھا فعل وہ بھی نہیں. پھر افعال سے زیادہ ثقل اسماء میں ہے. تو اسماء میں سے جو ثقیل ہیں وہ غیر منصرف ہیں. تو ان دو کلامین میں غیر منصرف بھی نہیں، اس لیے ہر جہت سے مادے کے اعتبار سے یہ خفیف ہیں. تو خفیفتان علی اللسان. ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں یہ دو کلامین ثقیل ہیں. اصل بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان دو کلامین کا جو ذاکر ہوگا، جو ان دو کلامین سے ذکر کرتا، ان دو کلامین کا جو ذاکر ہے، اس ذاکر کے لیے اللہ جل مجدہ نے بہت زیادہ اجر اور ثواب مقرر کیا ہے. تو جب اجر و ثواب تولا جائے گا تو جب زیادہ ہے تو ثقیل ہوگا نا. تو ثقل کا یہ مطلب ہے کہ میزان میں جب ڈالے جائیں گے، یعنی ان کا اجر اور ثواب جب ڈالا جائے گا تو وہ ثقیل فی المیزان ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ ترغیبی کلمات ہیں یہ، کہ ان کلامین سے گویا کہ ذکر کیا کرو کہ اس کا اجر بڑا عظیم ہے. ثقیلتان فی المیزان یہ بتا دیا. یہ تو اس کے ثقل وغیرہ کا جو معانی تھے میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ترجمۃ الباب کا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ جس حدیث کو امام بخاری جس ترجمۃ الباب کے ذیل میں نقل کریں گے، اس حدیث کا بطور دلیل تعلق ہوگا ترجمۃ الباب سے. تو دیکھو، خفیفتان علی اللسان، زبان پر خفیف ہیں. پتہ لگا کہ ان کلمات میں ثقل اور خفت ہے. اب ثقل اور خفت جب ہے تو کس سے معلوم کرو گے؟ وزن سے. پتہ لگا وزن اعمال ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک. دوسرا ثقیلتان فی المیزان، یہاں تو بالکل تصریح آ گئی کہ یہ کلامین جو ہیں یہ میزان میں جب تولے جائیں گے تو ثقیل ہو. تو یہاں تو بالکل میزان کی تصریح آ گئی ہے. تو معتزلہ کا رد کیا نا امام بخاری نے. تو اس حدیث میں یہ حدیث گویا کہ ان دو جملوں کے دو صفتین کے اعتبار سے یہ ترجمۃ الباب کے لیے دلیل ہے. سمجھے ہو بات؟ تو حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب سے بطور دلیل موجود ہے. اس لیے کوئی حدیث صحیح بخاری میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو ترجمۃ الباب سے اس کا تعلق نہ ہو، کیونکہ امام بخاری کا کام یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ حدیث کو دلیل بنا کر مدعا کے لیے اس کو پیش کیا جائے. یہ تو ترجمۃ الباب کی بات ہو گئی ہے. کلامین کون سے ہیں؟ تو وہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ دو کلامین ہیں. اب یہاں ذرا لفظی بات کرتا ہوں، ترکیبی بات.
کہ جمہور علماء نے یہاں ایک ترکیب کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمتان سے لے کے ثقیلتان فی المیزان تک یہ صفت موصوف ہے نا، ہر ایک کلمتان موصوف، اور یہ 3 صفات، ہر ایک صفت بعد صفت، یہ موصوف مع الصفات فرماتے ہیں یہ ہے خبر. جمہور علماء کہتے ہیں یہ خبر مقدم ہے، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے. جمہور نے یہ ترکیب کی. لیکن دیکھو اگر یہ ترکیب لی جائے کہ وہ خبر مقدم یہ مبتدا مؤخر، تو معنی کیسے کرو گے؟ معنی کیسے کرو گے؟ معنی یوں کرو گے کہ جب یہ مبتدا مؤخر ہو گیا تو پہلے اس کو لیں گے نا ترجمے میں، تو یوں کہو گے کہ سبحان اللہ العظیم یہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کیا ہے؟ مبتدا خبر کے درمیان میں سمجھانے کے لیے علماء ایک کیا ہے سمجھانے کے لیے ایسا لیتے ہیں نا، اگرچہ یہ معنوی طور پر مراد نہیں ہوتا، یہاں استفہام نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ مبتدا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ ثقیلتان سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے نحو امیر میں بھی پڑھا ہے کہ حکم مسند میں ہوتا ہے. مسند کا ذکر توتیہ اور تمہید ہوتا ہے، اور اصل جو جملے کا حکم ہے وہ مسند میں ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اوپر والے کو مسند بنا دیا، کلمتان وغیرہ کو مسند بنا دیا، تو پھر حکم عذر ہوگا. تو اب جب آپ نے سوال کیا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا ہے، تو جواب عذر سے آئے گا کہ یہ تو کلمتان ہے، حبیبتان الی الرحمن، یہ صفت موصوف مل کے اس میں حکم ہوگا. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 کلمے ہیں. کیا ہے؟ کلمتان. حکم عذر ہوگا. تو گویا کہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کا حکم بتا دیا کہ یہ 2 کلمے ہیں. تو حضور اس لیے آئے ہیں کہ کلمات کی تعداد بتائیں. سمجھ رہے ہو بات؟ پھر تو حکم ادھر ہو گیا نا، تو کلمتان خبر ہو گیا نا. سمجھے ہو؟ تو یہ تو مقاصد نبوت کے خلاف ہے. حضور اس لیے نہیں آئے کہ کلمات کی تعداد ہمیں بتائیں کہ وہ 2 ہیں کہ 4 ہیں کہ 10 ہیں. یہ جمہور نے یہ ترکیب کی ہے، لیکن ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے فرمایا یہ غلط ہے. یہ جس نے بھی یہ ترکیب کی ہے یہ غلط ہے. ایک تو خلاف اصل ہے کہ تم نے خبر کو مقدم کر دیا مبتدا پر، تو اصل تو یہ نہیں ہے. اصل تو یہ کہ مبتدا مقدم ہوگا. لہذا اصل کے مطابق کرو. کلمتان معائے 3 صفات کے یہ ہوا مبتدا،
اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ہوئی خبر، تو حکم اب خبر میں ہوگا۔ تو سوال ہوتا ہے مبتدا کہ کلمتان تین صفات کے ساتھ مل کر یہ کیا ہے؟ تو بتا دیا سبحان اللہ یہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کلمتان اپنے تین صفات کے ساتھ مل کے ان کی کیا حقیقت ہے، کیا چیز ہے وہ؟ تو فرما دیا وہ سبحان اللہ ہے۔ سمجھے ہو؟ اب حکم صحیح لگا نا، شرعی حکم۔ اس لیے ابن حمام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحیح ترکیب یہ ہے کہ مقاصد نبوت سے بھی مطابقت رکھتا ہے، کہ وہ کلمتان ہیں، دو کلمے ہیں یا دو کلامین ہیں، اور وہ ان تین صفات سے موصوف ہے۔ ہاں، لیکن وہ کون سے ہیں؟ وہ کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کون سے ہیں جو ان تین سے، اگر حضور نہ بتاتے تو کسی کو پتہ ہوتا؟ اس لیے یہ ترجمہ، یہ ترکیب اصول شرع کے بھی مطابق ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگرچہ وہ پہلی والی ترکیب کے لیے بھی علماء بلاغت کے ایک وجہ کو نقل کیا ہے، لیکن بہرحال بمائے وہ سارا ابن حمام نے رد کر دیا، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو لفظ کی بات ہو گئی، لفظ صحیح ہو گیا تو معنی بھی صحیح ہوگا۔ فرما دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تھوڑا معنی کی طرف جاتے ہیں اختصار کے ساتھ، مسئلہ بڑا لمبا ہو گیا بھائی۔ لیکن معنی کے بغیر بھی تو کام نہیں بنتا ہے نا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جملہ اصل میں اسبح اللہ تسبیحا، فعل حذف ہو گیا مائے اس کے معمول کے، تو مصدر کو مضاف کر دیا گیا فاعل کی طرف، سبحان اللہ بن گیا۔ اور حذف بھی قواعد میں آپ نے پڑھا ہے کہ یہ حذف واجب ہے فعل کا۔ تو اصل میں جب یہ تھا کہ میں تسبیح کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی، تسبیحاً تسبیح کرنا، تو یہ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اللہ کو پاک کرتا ہوں معائب وغیرہ سے، اللہ ویسے پاک ہے تم کرو نہ کرو، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مسبحین میں شمار کرتا ہوں۔ تو اللہ جل مجدہ کی تسبیح کرنے والے کے زمرہ میں، ان کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ معنی تو یہ ہوا۔ اب سبحان کا معنی جمیع نقائص سے جو منزہ ہو اس کو سبحان کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سبحان سے اشارہ ہے باری تعالیٰ کی صفات سلبیہ کی طرف۔ ہاں، جیسے شرائع وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ باری تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہیں جن کو جلالیہ بھی کہتے ہیں، جن کو تنزیہات بھی کہتے ہیں، اور دوسری صفات کمالیہ ہیں جو ثبوتی صفات ہیں، یہ تو سلبی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ لیس بجوہر ولا عرض ولا آکل ولا شارب ولا ماشن، یہ سب نقائص ہیں باری تعالیٰ کے لیے۔ تو نقائص سے باری تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ اور دیکھو تو سبحان سے اشارہ ہوا
صفات تنزیہیہ کی طرف، وَبِحَمْدِهِ حمد سے اشارہ ہوتا ہے صفات کمال کی طرف۔ ثبوتیہ جو صفات ہیں، صفات کمالیہ، جو اشاعرہ کے نزدیک 7 ہیں، ماتریدیہ کے نزدیک 8 ہیں، یہ لیکن سبحان کو مقدم کیا۔ حمد جو صفات ثبوتیہ کی طرف اشارہ ہے، ان سے سبحان کو مقدم کیا۔ کیوں ایسا؟ حضور کا کلام ہے بھائی، تو مقدم اس لیے کہ یاد رکھیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی صفت ثبوتی سے کسی کو موصوف کرنا اس کو لازم ہے کہ اسی صفت ثبوتی کی نقیض کا سلب ہو۔ دیکھو، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عالم، علم سے باری تعالیٰ کی صفت بیان کرتے ہو، تو علم باری تعالیٰ کے لیے اس وقت ثابت ہوگا جب علم کی نقیض کا پہلے سلب ہو، جہل کا پہلے سلب ہو، تو پھر صفت ثبوتی جو ہے وہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کلمہ توحید میں بھی، اور ویسے علماء یہ متصوفین نے قانون بھی بنایا ہے کہ تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور تحلیہ بعد میں ہوتا ہے۔ پہلے صفات ذمیمہ سے، صفات قبیحہ سے تنزیہ ماننا پڑے گا، تو اس مرحلے سے جب آپ نکلیں گے اس کے بعد صفات ثبوتیہ کمالیہ کا مرتبہ آئے گا۔ اور اگر یہاں تنزیہ نہیں ہے تو صفت ثبوتی جو جس نقص سے یہاں آپ تنزیہ نہیں مانتے ہیں، اس نقص کی نقیض ثابت کیسے کرو؟ سمجھا گئی ہے؟ اس لیے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ علم بھی ہو اور جہل بھی ہو۔ جب علم کی نقیض ہے تو اجتماع نقیضین بھی ناجائز ہے، آپ نے پڑھا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ عالم ہو نہ جاہل ہو، یہ ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ تو ایک صفت کا ثبوت اس کے نقیض کے سلب کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نے عالم ثابت کر دیا تو سمجھو آپ نے دلائل سے مدلل کر دیا کہ جہل سے منزہ ہے۔ اس لیے تخلیہ پہلے ہے، صفات تنزیہیہ کو ماننا یہ پہلے ہے، صفات ثبوتیہ کمالیہ وہ بعد کا مرتبہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان کا لفظ ایک اس لیے بھی مقدم کیا اور ذکر کیا مرتين، 2 مرتبہ ذکر کیا اس حدیث میں، اہمیت دینے کے لیے کہ دیکھو سب سے زیادہ جھگڑے اختلافات وہ صفات سلبیہ میں ہوں گے، سمجھا گئی ہے، جن کا سلب باری تعالیٰ سے واجب ہے، انہی میں جھگڑے ہوں گے۔ کوئی سلب مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ ہاں، جیسے ہمارے ہی زمانے میں امکان کذب کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے نا، تو کوئی کذب کا امکان مانتے ہیں تو کوئی نہیں مانتے۔ اب یہ کذب، یہ بتاؤ کہ یہ کذب عیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو سبحان کا معنی کیا؟ تمام عیوب اور نقائص سے تنزیہ۔ تو جب یہ عیب ہے تو اس سے بھی تنزیہ واجب ہے۔
تو جب کذب سے تنزیہ واجب ہو گیا تو اب اس کی نقیض کو بھی دیکھو گے نا. یہاں تنزیہ واجب، وہاں اس بات سمجھ آ گئی ہے. اس لیے علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے. یہاں تو حضور نے فرما دیا، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اختصار کے ساتھ بھی اللہ جل مجدہ کی دونوں قسم کی صفات کو سمجھا جا سکتا ہے. دیکھو یہ اسم جلالت لفظ اللہ کا جب مدلول آپ بتاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں؟ کہ اللہ جل مجدہ ایسی ذات کو کہتے ہیں جو تمام عیوب و تنقیصہ نقصانات سے منزہ ہو اور تمام صفات کمالیہ سے موصوف ہو. تو اس ایک لفظ اللہ میں بھی ضمن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ البتہ یہاں تھوڑی سی تفصیل آ گئی، میں نے بتا دیا آپ کو. تو یہ سبحان کا لفظ جو مقدم لایا گیا اور مکرر بھی لایا گیا. حضور نے اشارہ دیا کہ زیادہ جھگڑے جو میرے امت میں ہوں گے وہ صفات سلبیہ میں ہوں گے، تنزیہات میں ہوں گے. ہاں، اور صفات کمالیہ اب دیکھو اللہ عالم ہے، قادر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، متکلم ہے. یہ جتنے صفات کمالیہ ہیں تو جب تنزیہات میں مسئلہ صاف ہو جائے کہ ان کے نقائص جو ہیں اس سے باری تعالیٰ منزہ ہے تو ظاہر بات ہے وہاں نقیض منتفی ہو گئی تو دوسرے نقیض کا ثبوت واجب ہے پھر، ورنہ ارتفاع نقیضیں لازم آ جائے گا. اس لیے یہ ایک مختصر سا کلام میں نے اس پر اوپر کر دیا، وقت بہت زیادہ لگ گئے شاید. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان سے اشارہ ہے تنزیہات کی طرف اور بحمدہ صفات ثبوتیہ کمالیہ کی طرف. ہاں، پھر سبحان اللہ العظیم. اصل میں عظیم کا لفظ بھی سبحان تو 2 مرتبہ لایا میں نے بتایا آپ کو، لیکن عظیم کا لفظ ادھر لے آئے اور ادھر دیکھو کلمتان حبیبتان الی الرحمن. باری تعالیٰ کے اسماء میں سے صرف یہ 2 اسم جو ہیں ان کا یہاں ذکر ہے، لیکن ہر ایک کلام بلیغ میں یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کے اسماء ہوں یا اور الفاظ ہوں، ہر لفظ کو مقام مناسب میں ذکر کرنا اس کو فصاحت کہتے ہیں. غیر مناسب مقام پر کسی لفظ کو ذکر کرنا یہ فصاحت کے خلاف ہے. اس لیے وہ مقام تھا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ہاں، محبت کی بات تھی. ہاں، تو محبت کے ساتھ تو رحمان لائق ہے. ہاں، جبار تو لائق نہیں ہے. سمجھائیے. تو وہاں ایک لفظ رحمان کا ذکر کیا کہ رحمان یہ محبت کے مقام میں مناسب ہے. دوسرا دیکھو سبحان اللہ العظیم. تو رحمان میں تو باری تعالیٰ کی رحمت، باری تعالیٰ کا فضل و کرم، وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو ایک جہت آ گیا الایمان بین الخوف والرجاء. رجا والی جہت جو ہے وہ تو رحمان میں آ گئی ہے، لیکن خوف کی جہت رہ گئی. اس لیے آخر میں فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم. وہ عظیم بھی ہے، اس کے قہر و غضب سے ڈرو بھی. صرف امید جنت میں زندگی گزار کے تو کام نہیں بنے گا، بلکہ جہت خوف کو بھی مد نظر رکھو. الایمان بین الخوف والرجاء. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میری طرف سے
آپ سب حضرات کو ختم بخاری کی مبارک ہو. اور آخری بات یہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اب آپ دستار آپ کے سر پر سجائی جائے گی. تو یہ یاد رکھیں، ایک تو اس غرور میں نہ پڑیں، اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ بس آپ علامہ زمان ہو گئے. آپ علامہ زمان نہیں ہیں. درسیات پڑھنے سے آپ کا قواعد پر علم آ گیا، صرف قواعد، یا اس کے امثال میں اگر کوئی مسئلہ کا ذکر ہو طبعاً وہ تو الگ بات ہے، لیکن علم بالفعل آپ کو حاصل نہیں ہے. علم بالقوہ ضرور ہے کہ درسیات پڑھنے سے آپ کو ایک استعداد اور ایک صلاحیت مل گئی ہے کہ اب آپ اوپر کی کوئی کتاب بھی اٹھائیں گے تو کتاب آپ سے بات کرے گی، اگرچہ آپ نے نہ پڑھی ہو، لیکن اس صلاحیت کی وجہ سے وہ کتاب آپ سے بات کرے گی. آپ کو یہ استعداد مل گیا. اب اس کے بعد علم بالفعل، یہ یاد رکھو کہ علم بالفعل یہ تفاسیر میں ہے، علم بالفعل یہ احادیث اور احادیث کے شروح میں ہے، علم بالفعل فتاوجات میں ہے. تو اب آپ کمر باندھ لیں ان کتابوں کو گویا کہ مطالعہ کرنے کے لیے کہ آپ میں اب صلاحیت آ گئی ہے، لہذا اس صلاحیت کو آگے بڑھائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. تو مولوی آپ بہت بعد میں بنیں گے جب یہ ساری کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے، بلکہ شاید مولوی بننے کا نوبت آئے یا نہ آئے، لیکن اپنی کوشش کرو گے تو آپ طالب علموں میں شمار ہوں گے. تو طالب علم میں بندہ مر جائے تو شہید ہے، تو شہادت کا مرتبہ تو مل جائے گا نا. اس لیے کمر باندھیں. اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے عادات کو، اپنے ظاہری لباس کو اور اپنی شخصیت کو علماء کی شخصیت بنائیں، چوکروں کی نہیں. یہ طالب علم وہ جالی والی ٹوپی پہنتے ہیں یا وہ سندھی پہنتے ہیں، یہ تو چوکروں کی ٹوپیاں ہیں بھائی، یہ علماء کی نہیں ہے. اس لیے لباس عالمانہ رکھیں تاکہ آپ کسی کے ساتھ ملیں تو کوئی خیر کی بات بھی تو آپ سے کوئی پوچھ سکے کہ یہ مولوی ہے، آیا میں یہ بات پوچھ لوں ان سے تو اس کو بھی خیر پہنچے. اور اگر آپ نے چوکرے والے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، وہ کہتے چوکرا یار، اس سے کیوں پوچھے. اس لیے چوکرے مت بنو، امامہ سر پر سجاؤ جیسے آج سجایا جائے گا، اس کو دوام دو. اور لباس بھی اپنا صحیح تقوی والا لباس رکھو. ہاں آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں سمجھ آیا. تو لباس کو صحیح رکھو گے تو کسی کو آپ سے فائدہ پہنچے گا یا کسی کے نقصان سے بچو گے. لباس عالمانہ ہوگا تو ممکن ہے کہ اگر آپ کا لباس عالمانہ نہ ہو تو کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے، دو گالیاں بھی دے. ہاں عام آدمی یار چوک رہا ہے، لیکن آپ کے تن پر اگر لباس عالمانہ ہو تو لوگ آپ کا ادب کریں گے، احترام کریں گے. اس لیے عالمانہ لباس کی قدر جانو. اور یہ معاشرہ میں اپنے آپ کو چوکرا پیش کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے. اس لیے لباس بھی عالمانہ رکھو اور اپنے اخلاق کو بھی بھاری رکھو. ہلکی باتیں لوگوں کے سامنے مت کرو. معاشرہ بنے گا آپ کو دیکھ کر کہ یہ مولوی ہے،
یہ دین کا ترجمان ہے، تو اگر آپ دین کی ترجمانی کے بجائے دنیا داری کی ترجمانی کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہوا یہ 10 سال 11 سال پڑھنے کا؟ اس لیے اپنے اخلاق کو بھی بھاری رکھو۔ اللہ جل مجدہ آپ سب کو بابرکت علم عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دنیا کو، عالم انسانیت کو اللہ جل مجدہ آپ کے علم سے فائدہ بھی پہنچائے، علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولا قدوس ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرما۔ یہ عبادت ہے، ہم اس تدریس کو افضل ترین عبادت سمجھتے ہیں کہ تدریس کی برکت سے علماء پیدا ہوتے ہیں، علماء کے وجود کی برکت سے دین باقی ہے، اس لیے دین کے بقا کے لیے یہ سبب ہے۔ اللہ جل مجدہ آپ سب حضرات کو مدرسین بنائے، اور صلاحیت تو الحمدللہ جتنی کوشش کی ہماری، ہم نے آپ کے ساتھ پوری محنت کی ہے، آپ نے بھی جتنی وسعت تھی اللہ جل مجدہ اس محنت کو بھی قبول فرمائے۔ وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ ہمارے استاد صاحب قبلہ استاد مولانا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں کتاب کے ساتھ ٹھگی ٹھوری نہیں آتی ہے، ہم کتاب کا ما لہ ما علیہ پورا بیان کرتے ہیں طالب علم کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے ہم نے بھی استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض اور استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکات سے آپ حضرات کو یہ دورہ حدیث کی کتابیں یا اس سے قبل جو فنون کی آپ نے پڑھی ہیں، معقولات کی، منقولات کی، وہ ہم نے اپنے استاد صاحب کا فیض آپ کو دیا ہے۔ اللہ جل مجدہ اس فیض کو آپ کے سینوں میں محفوظ رکھے اور اس کا فائدہ عالم اسلام کو پہنچا دے۔ اللہ جل مجدہ علم بابرکت علم عطا فرمائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو خدمت دین کر رہے ہیں اللہ جل مجدہ اس کو قبول فرمائے اور مزید دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء یہ مصلحین امت ہوتے ہیں، ہاں، تو علماء اگر ایسے ہوں کہ وہ امت کے درمیان میں شر برپا کریں، ہاں، تو وہ علماء کے علم کے لفظ کے اطلاق کے مستحق نہیں ہیں۔ فتنے مت برپا کرو، لوگوں کو خیر پہنچاؤ، عوام کو، مسلمانوں کو، علماء کو، طلباء کو خیر پہنچاؤ، اور شر مت بناؤ امت میں، ہاں، فساد مت پھیلاؤ امت میں۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جو شر برپا کرتا ہے، جو فتنہ بازی کرتا ہے، جو امت میں تفریق پیدا کرتا ہے، میاں وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وَإِنَّ شِرَارَ الْخَلْقِ شِرَارُ الْعُلَمَاءِ، مخلوق میں سب سے شریر مخلوق وہ علماء ہیں جو شر برپا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل مجدہ ہمیں وہ شر برپا کرنے کے طاقت ہی نہ دے اور اصلاح اور صلاح کی طاقت دے۔ اللہ جل مجدہ سب حضرات کو اپنی نعمتوں سے، اپنے انعامات سے اور اپنے برکات سے سب کو گویا کہ وافر حصہ عطا فرمائے، اور خداوند قدوس اس خدمات کو قبول فرمائے۔ مدرسے کے لیے بھی دعا فرمائے، بہت کافی جمع ہے، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، پیران نظام بھی ہیں، سب دعا فرمائے مدرسے کے لیے کہ اللہ جل مجدہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے۔ اور ترقیاں اصل میں ہوتی ہیں علمی، بلڈنگ کی کوئی بات نہیں ہے، بلڈنگ کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ ہے استاد اور شاگرد کا نام ہے۔ استاد اور شاگرد جنگل میں بیٹھ گئے تو بھی وہی مدرسہ ہے، ہاں، درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو وہی مدرسہ ہے۔ اس لیے مدرسے کو علمی اور تعلیمی اور تدریسی قوتیں عطا فرمائے۔ مدرسے کی کامیابی یہ ہوگی کہ طلباء یہاں سے مکمل اور گویا کہ تکمیل علم دین کریں
معقولات و منقولات سب پڑھیں اور پھر ان معقولات و منقولات کو پڑھائیں اور آگے قوم کو مسلمانوں کو ان سے فائدہ پہنچے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد. دور حدیث شریف والا حضرات خپل تپایان اور بخاری شریف پر دے پتی زبان دے اپنا تپائی اور بخاری شریف چھوڑ کے اپنے اپنے سیٹوں پر چلے جائیں. آپ کے کرسیوں پر آپ کا نام ہے, ہر بندے کا نام ان کے چیئر پر لکھا ہوا ہے. اور خدمت والے لوگ آ جائیں, تپائیاں اور بخاری شریف لے جائیں, سائڈ بیسمنٹ میں لے جائیں. اور باہر والے حضرات حال میں اندر آنے کی فی الحال کوشش نہ کریں. جب اندر والا سٹنگ ہو جائے تو پھر باہر والے حضرات تشریف لائیں. جامع قادریہ مردان, قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان. اس مرکز سے اہل نظر کو سلف کی خوشبو آئے, اس کی فضا اہل نسبت کو ماضی یاد کرائے, اس کی فضا اہل نسبت کو ماضی یاد کرائے. پختہ ہو اپنا ایمان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان. علم عمل کا ہے بستان, سید عالم کا فیضان, اہل سنت کی پہچان, جامع قادریہ مردان. حق نے اس مرکز کو ایسے رتبے پر پہنچایا, اس پر ہر دم رہتا ہے بس آل نبی کا سایہ, اس پر ہر دم رہتا ہے بس آل نبی کا سایہ. فیض ہے جاری ہر ہر آن, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان, جامع قادریہ مردان. حضرت شیخ محدث اعظم کے فیضان کا مظہر, دین کی خدمت کرتے ہیں وہ اپنی جان.